بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ قربانی رکھنے والا شخص جس نے قربانی رکھنی ہے، کیا کہ یکم ذی الحج سے پہلے اس کو ناخن اور بال کاٹنے چاہیے یا بعد میں بھی کاٹ سکتا ہے؟ تو جس نے قربانی نہیں رکھی اس کے لیے کیا حکم ہے، جس نے قربانی رکھنی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ 99% لوگ یہ نہیں جانتے کہ قربانی رکھنے والے پر ناخن کٹنا، بال کٹوانا یہ لازم ہے، یہ کٹوا سکتا ہے یا نہیں کٹوا سکتا، اس میں قربانی اس کی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، یعنی اپنا حصہ رکھنا ہے، اپنا جانور کرنا ہے، بکرا ذبح کرنا ہے، یعنی جو بھی اپنی قربانی کرنی ہے، پہلے تو دلی دعا یہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ یہ قربانی جو کی جاتی ہے یہ رب کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں کی جاتی اور کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ یہ خالص خدا کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ تو ایسا عمل ہے کہ جس میں خدا کو راضی کرنا ہے، تو پھر ایسا عمل ہم بڑھ چڑھ کر اور بڑے احسن طریقے سے کریں تاکہ خدا اور اس کا مصطفیٰ ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ یکم ذی الحج سے پہلے بال کٹوانا، ناخن کاٹنا، یا اس کے بعد جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اس میں ناخن اور بال کاٹنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ قربانی رکھنے والے شخص پر بھی اور قربانی نہ رکھنے والے شخص پر بھی یہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ کملی والے آقا، میرے پاس کسی کی امانت پڑی ہے، میں اس امانت میں سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، کیا آقا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ تو اسے امانت جو ہے میں بعد میں لوٹا دوں گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کی امانت میں سے قربانی نہیں کر سکتے، بلکہ ایسا کرو کہ ذی الحج سے پہلے اپنے ناخن اور بال کاٹ لو، اور ذی الحج کا جیسے ہی چاند نظر آئے تو اس دن سے لا کر 10 قربانی والے دن، یعنی قربانی تک تو ایسا ہے ناخن اور بال نہ کاٹنا، اور قربانی والے دن ناخن اور بال کاٹو گے تو یقیناً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کو قربانی کرنے کا رب ذوالجلال ثواب اور اجر عطا فرمائے گا، یعنی یہ ثواب اور اجر مل سکتا ہے قربانی کرنے والے کے برابر۔ لیکن آپ نے ناخن اور بال نہ کاٹیں، یہ مستحب عمل ہے، اگر آپ نے کاٹ بھی لی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ قربانی رکھنے والا ہو اور قربانی نہ رکھنے والا ہو، یہ دونوں کے لیے یہی مسئلہ ہے، یہ مستحب ہے اور یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر نہیں کاٹیں گے تو آپ کو اجر زیادہ ملے گا، ثواب ملے گا، اگر کاٹ بھی لیں تو اس میں کوئی حرج اور دقت نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہم اس پہ غور اور ہم توجہ کریں تو یقیناً انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب ہم نے قربانی کرنی ہے، یہ مستحب عمل بھی ہے تو ہمیں اسے کرنا چاہیے، بال بھی نہیں کاٹنے چاہیے، ناخن بھی نہیں کاٹنے چاہیے، تاکہ اللہ پاک ہماری قربانی قبول فرمائے، اللہ ہمارا جو دیا ہوا مال ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم نے جو جانور ذبح کرنا ہے، ہم نے جو قربانی کرنی ہے وہ راہ خدا کے لیے کرنی ہے، تو اس میں غریبوں اور یتیموں اور ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ ایسے غربا بھی ہوتے ہیں جن کے گھر گوشت نہیں ہوتا، جو قربانی نہیں کرتے، وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے، تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان کے گھر قربانی کا جب گوشت بھیجیں گے تو یقیناً جب وہ دعا کریں گے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ ہمیں قربانی کرنے کی اور خدا کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔